اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گزشتہ کئی دنوں سے دوست احباب میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا تھا کہ کے پی کے کی حکومت بھی پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، نہ وفاق کے اندر ایڈیشنل سیٹیں ریزرو سیٹیں جو ان کو مل رہی ہیں وہ مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو جس کے اوپر آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی کی جیل بھی پی ٹی آئی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے ان کے لیے۔ ان کے لیے واحد ایشو یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی شکل کے اندر نواز شریف کی سیاسی وراثت، پولیٹیکل لیگسی جو ہے وہ اگلی نسل کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ تو جس طرح ہم نے نواز شریف کی کردار کشی کی اور اس کے لیے جو مٹیریل پرووائڈ کیا تھا ماضی کے اندر ہماری پاک فوج نے اور جناب پیپل پارٹی نے وہ استعمال کیا، اور استعمال کر کے نواز شریف صاحب کے کردار کی پرفارمنس کی تئی پھیر دی کہ اب کسی بھی حکومت کے لیے پرفارمنس جو ہے وہ کوئی معیار ہی نہیں ہے، بلکہ گالم گلوچ معیار ہے، پھکڑ بازی معیار ہے، بد زبانی معیار ہے، عشوہ ترازیاں معیار ہے، کسی کے ساتھ سر عام غیر معیاری 2 نمبر گھٹیا گفتگو کرنا اور کہنا کہ وہ تو مجھے دیوار کے پار بھی دیکھ سکتا ہے، اس طرح کے زو مانی گھٹیا 3rd کلاس قسم کے ڈائیلاگ مارنا، یہ معیار ہے۔ تو یہ معیار کیوں ہے؟ کیونکہ اس دہن کو بگاڑنے کے اندر، اس پولیوشن کو رواج دینے کے اندر آپ کے اور میرے قومی خزانے سے، پاکستان کے قومی خزانے سے 1 سال تو 80 ارب روپے تک اضافی وصول کیے گئے کہ ہم 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ لڑنے جا رہے ہیں، 5th جنریشن ہائیبرڈ میڈیا وار لڑنے جا رہے ہیں، اور اس میڈیا وار کے جو واریئرز تیار کیے گئے وہ لوگ تھے جن کو آج کل آپ پی ٹی آئی کے ٹرولز کے نام سے جانتے ہیں۔ مزہ آیا؟ ابھی مزید آئے گا۔ واحد مسئلہ جو پی ٹی آئی کا ہے اور پرو پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود عناصر کا مسئلہ ہے، جن میں سے پچھلے 4 جڑے پھاڑ کے بھی لے جایا گیا تھی، اور میرے پاس خبر تھی لیکن میں نے کہا کوئی اور دے نا، میں کیوں دوں؟ تو پھر راجہ عاطف ذوالفقار ہمارے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے یہ بھاری پتھر اٹھا لیا اور بتا دیا کہ کس طرح ایک سابق لٹیر جرنیل صاحب کو پکڑ کے انیکسی کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بند کر دیا گیا ہے، اور ان کی زبان بندی کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، زبان بندی کر دی گئی ہے۔ فون ان کا بہرحال چل رہا ہے، اسی لیے انہوں نے کوئی فون کر کے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے، لیکن بولا نہیں جا سکتا۔ باز نہیں آ رہے تھے تو پھر اگلے نے کیا کہ سر آپ جو ہے نا وہ یہاں پہ بیٹھ، اگر باجوہ صاحب کو اس میں شامل کر لیا جائے تو یہ 5 سمجھیں گے آپ سابق لٹیر صاحبان کو، جن کو عمران احمد خان نیازی کی محبت جو ہے وہ چین نہیں لینے دے رہی تھی، ان کو اچوی لڑ رہی تھی، تو ان کی اچوی کا علاج جو ہے وہ حافظ صاحب نے دم پڑھ کے کر دیا ہے۔ حافظ دم بڑا زبردست کر دیں، حافظ صاحب دم بڑا زبردست کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب یہ آیت کریمہ ہمیں بھی عنایت فرما دیں، ہم بھی لوگوں کو دم کر دیا کریں۔ آپ اکیلے ہی دم کیے جا رہے ہیں، لیکن برکت بہت ہے اس دم کے اندر نا۔ دیکھیں آپ اس کے بعد پھر وہ صاحب جو ہیں وہ بولے نہیں ہیں، بلکہ جو ان کو کوئی ملتا ہے جو رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے انہوں بھی کہتے نہیں بولنا نہیں، ٹھیک ہے۔ اتنا دیکھیں حافظ صاحب کے دم کا اثر، آپ دیکھیں یار، میرا مطلب ہے ایسے تو ہم حافظ صاحب کے عاشقین نہیں نہ ہیں، ان کے متی اور متی اللہ جان تو ہو رہے، مطلب ان کے فالوور ہم ایسے ہی تو نہیں نہ بنے ہیں۔ یہ محبت جو ہوتی ہے نا یہ سر بلا وجہ نہیں ہوتی، اس کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو بہرحال جو یہ حافظ صاحب کے دم میں بڑا اثر ہے، لیکن بہرحال یہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ میں کہا چلو تھوڑا جا مذاق بھی ہونا چاہیے۔ لے جناب، واحد مسئلہ جو پی ٹی آئی کا ہے اس کا نام ہے مریم نواز شریف، اور مریم نواز شریف کی کردار کشی کے لیے اور اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کی کردار کشی کے لیے جو مٹیریل ہے،
جو وہ تو سارا ہم نے استعمال کر لیا الیکشن کے اندر، وہ سارا گولہ بارود استعمال کر لیا، فلانا ڈھمکانا یہ وہ ہیں سارا کچھ استعمال کر لیا. تو اب کیا کریں؟ اب پھر گندی گالیاں دینے کا ہی آپشن رہ جاتا ہے. گگو منڈی کے اندر کوئی صاحب ہیں، انہوں نے کوئی گندی گالیاں پوسٹ کی ہیں، تو وہ ان صاحب جو ہیں ان کو پکڑ لیا ہے، پھڑکتا ہے پولیس نے، اور ان کی جیل کے اندر جعلی پولیس کی وہ جو تصویر ہے وہ جاری کر دی. میرا خیال ہے کہ ان کو یہ پولیس کے ذریعے ان کی گرفتاری دراصل اس شخص کو ریسکیو کرنے کی، کیونکہ وہ شہرت دینے کی ایک موو ہوگی، کیونکہ اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کے اندر ایک ہیرو کا روپ دھار جائے گا. اور پی ٹی آئی والے جس طرح منفی ذہنیت کے بلکہ گھٹیا اور غلاظت کے گٹر ہیں، وہ تو اس کو سروں پہ اٹھائے پھریں گے. بھئی آپ اس کے خلاف جو ہے وہ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ کریں نا، اور ایف آئی اے پکڑے اس کو جس میں سے اس کی چھوٹ نہیں ہے. یہ پولیس نے جو مقدمات میں اس کو گرفتار کیا ہے وہ قابل ضمانت اس کے اوپر ساری دفعات لگائی ہیں. پہلی پیشی پہ جوڈیشل ہو جانا ہے، اگلی پیشی کے اوپر اس نے رہا ہو کے باہر آ جانا ہے. تو یہ آپ کیا حماقتیں فرما رہے ہیں؟ اگر پنجاب میں کوئی یہ حرکت فرما رہا ہے تو اس کو بھی خاکسار کی طرف سے یہ عرض ہے کہ یہ ایف آئی اے کا یہ کیس ہے، ایف آئی اے کو لوگوں کو دیں، ان کو بڑا تجربہ ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک غلیظ آدمی نے جس کا نام عوریہ مقبول جان ہے، انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک تصویر لگائی جس کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کے پیچھے بھی ایک گول دائرے، ہاف گول دائرے کی شکل کے اندر افسران بیٹھے ہیں اور سامنے لمز کے کچھ بچے ان سے ملنے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو گول دائرے میں بیٹھ گئی ہیں، اب یہ آئٹم سانگ بھی پیش کریں گی. یہ عوریہ نے بکواس کی. اب گول دائرے کے اندر ہر ایک کو پتہ ہے کہ طوائف بیٹھتی ہے اور آئٹم پیش کرنا کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ گانا بھی گائے گی. اور یہ صاحب آپ کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی، اگرچہ میں نے سوشل میڈیا پہ آپ کو اس کا بھرپور اور مسکن جواب عنایت کر دیا تھا. یہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا، کیا ہو گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے نا، آپ بہت ہی گھٹیا اور غلیظ آدمی ہیں. جب آپ غلاظت میں چلے گئے، جب آپ نمک کی کان میں چلے جائیں تو آپ نمک ہو جاتے ہیں، آپ غلاظت میں چلے گئے تو آپ غلیظ ہو گئے. آپ عمران احمد خان نیازی کی پوجا کرتے ہو، آپ ایک گھٹیا آدمی ہو. ٹھیک ہے، آپ عمران احمد خان نیازی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو، مطلب اتنے تیار ہو کہ آپ کی بیٹیاں اور آپ کی فیملی تک آپ کو چھوڑ گئی ہے. میں اس بات پہ آنا نہیں چاہ رہا تھا، مجھے دوستوں نے گزارش بھی کی کہ یار آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ غلاظت کی ہے. میں نے کہا کہ میں نے غلاظت کے جواب میں غلاظت کی ہے، آپ کو اس کے لیول پہ نہیں اترنا چاہیے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے سینئر دوستوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں. انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، میں نے کہا پہلے وہ غلیظ آدمی اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کرے گا تو میں کروں گا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کا پروفائل جا کے دیکھ لیں، وہ اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے بھاگ چکا ہے. اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں، مناسب نہیں لگتا. پھر میں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. لیکن ظاہر ہے میں نے ان دوستوں سے یہ وعدہ تو نہیں کیا تھا کہ میں اپنے ولاگ کے اندر، میں کل ولاگ نہیں کر سکا، میں اتنے صدمے کے اندر تھا کہ یار عوریہ مقبول جان گرنے کا کوئی معیار رکھنا ہے یار. تو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے، ریٹائر ہو گیا تو اور 8-10 سال کی ایکسٹینشن تمہیں لائف کے اندر مل جائے گی، چلو 20 سال کی مل جائے گی. یار کیا کر لے گا اس کے اندر؟ یار غلاظت کا، گھٹیا پن کا، ضلالت کا کوئی تو معیار رکھنا یار. تو میرا مطلب ہے کہ گڑی کے پھٹے کے نیچے بیٹھے ہوئے کتے سے بھی نیچے چلا گیا یار. اب جناب یہ پی ٹی آئی کا واحد ٹارگٹ یہ ہے کہ مریم کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے، اور ان کی یہ پوری نہیں ہو پا رہی. گزشتہ دنوں انہوں نے جو لابیز فرم ہائر کی تھی اور ان کے ذریعے رپورٹر کرائے پہ دستیاب ہو جاتے ہیں سوالات کرنے کے لیے، انہوں نے سوال کروایا جو ان کے اپنے گلے پڑ گیا. انہوں نے میتھیو ملر جو امریکی دفتر خارجہ کا ترجمان ہے اس سے سوال کروایا کہ جناب پاکستان کے انتخابات میں بڑی تاندلی ہوئی ہے، تو آپ اس کے اوپر، انہوں نے کہا جی پاکستان کے اندر ایک جمہوریت نے ایک سنگ میل عبور کیا ہے، اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی، پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پہلی مرتبہ تاریخ کے اندر ایک خاتون منتخب ہوئی ہیں، تقریباً 2/3 اکثریت جم بی بی کو، اور وہ منتخب ہوئی ہیں. تو اس کے اوپر جناب انہوں نے اس کو ایک سنگ میل عبور کر دیا. ہوئے
ओए होए होए, हम तो गए थे कुछ और करवाने, उन्होंने संगे मील करार दे दिया। अब हमें ये बताया गया है वहाँ से कुछ दोस्त अहबाब ने कि अब लॉबिंग फर्म जो है वो पुठी हुई है कि किसी तरह से मैथ्यू मिलर जो हैं वो अपने ये संगे मील वाला जो कमेंट है, जो एप्रिसिएशन है, ये इससे बैकआउट कर जाए कि ये तो बहुत ज़्यादती हो गई। हम वहाँ पे उस बीबी के ख़िलाफ़ इतना प्रोपेगेंडा करते हैं, उसके हर काम में कीड़े डालते हैं। ऊपरों वो भी बीबी जो है ना, उसने हाथ के अंदर ना माचिस पकड़ी हुई है, यूथियों को हर जगह पे तीलियाँ लगाती फिर रही है। वो गरीबों के इलाके के अंदर या तकरीबन पुअर स्टफ तो पुअर तो नहीं, लेकिन पुअर समझे जाएं या थोड़ा सा आप उसे लोअर मिडल कह लें, ठीक है, उस इलाके के अंदर जाती है। वहाँ पे बड़ी बूढ़ियाँ और उनकी हम उम्रें निकल के उनकी बलाएँ लेती हैं, उनके हाथ चूमती हैं, और उन बड़ी बूढ़ियाँ जो है उनके सर पे हाथ फेरती हैं जैसे बेटियों के हाथ फेरा जाता है। तो वो अपने आप को एक किस्म का अवामी लीडर एस्टैब्लिश कर रही है। वो किसी न किसी गली के सामने खातून जो है वो गाड़ी रोकती हैं, उससे उतरती हैं, अंदर बढ़ जाती हैं, अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी की यार, लो कमाल हो गए, ऑप्टिक्स क्रिएट हो गए, ठीक है। अगरचे उनके साथ जो कैमरे वाले होते हैं, मोबाइल कैमरे वाले, वो इंतहाई घटिया लोग हैं और वो इंतहाई नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, क्योंकि उन घटिया लोगों की तवज्जो सारी ये होती है कि किसी तरह मैं कैमरे च आ जाऊँ। मतलब एक जना फिल्म आ रहा है तो बाकी दो उसके कैमरे में आ रहे हैं, फिरे मुँह ਤੁਹਾਡਾ। मैं अगर इस तरह का कोई बंदा मैंने भेजा होता तो वापसी पे उसके ऊपर अल्लाह की कसमें चपेड़े मारता, ठीक है ना भाई। कैमरे की तो खूबी ये होती है कि कैमरा मैन ना सिर्फ के खुद नहीं उसके अंदर आता फ्रेम के अंदर, बल्कि किसी अपने कुलीग कैमरा मैन को भी नहीं आने देता। कैमरा मैन की तो खसूसियत ही ये होती है। इन चवलों ने ABC भी नहीं पढ़ी फोटोग्राफी की, और उसको मरियम बीबी के साथ जो है वो अल्लाह ओहदे के ऊपर जो है वो अटैच कर दिया गया है। ये बदर शहबाज साहब, इसके ऊपर गौर फरमाया आप। अगर आप पंजाब में हैं, अगर आप वफाक में हैं तो फिर मेरी गुजारिश वापस कर दो, लेकिन अगर आप लाहौर में हैं और पंजाब की हुकूमत का हिस्सा हैं तो आपको इसके ऊपर गौर करनी चाहिए कि ये चवल कैमरामैन साथ जाते हैं, इनकी 100% कोशिश होती है कि हम कैमरे में नज़र आएँ। वो उस दिन बेटियाँ स्कार्ट जो करके लेके गई हैं चीफ मिनिस्टर को हमारी पुलिस की, तो उसमें भी 3 नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वो कितनी टीम रखी हुई है यार, कोई शर्म करो। मतलब इतनी टीम रख के भी नॉन प्रोफेशनल फुटेज सामने आ रही है तो जुतियां मारनी चाहिए इन लोगों को यार। की ख्याल है थोड़ा है आहू। अब जनाब पीटीआई वापस, मज़ा आ रहा है। पीटीआई जो है वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से वो और जो पॉजिटिव कमेंट दिए गए हैं उनको वापस कराया जाए, और अमरीकी कहते हैं कि नहीं हमने तो वापस नहीं लेना, ठीक है। ये वो सूरत हाल है जिससे वो उसको दरपेश है। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।